أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. صدق اللہ العظیم. سورۃ الفاتحہ ہے، مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر 7 آیات مبارکہ ہیں، 1 رکوع ہے. اس صورت کے مختلف نام حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں. اس صورت کو سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ اکیلی ہی صورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اسے سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھتا ہے. اور اسے سورۃ الحمد بھی کہا گیا کیونکہ اس کے اندر ابتداءً ہی رب العالمین کی تعریف موجود ہے. اسے سورۃ الاساس بھی کہا گیا کہ یہ قرآن کی بنیاد ہے، اور اسے ام القرآن بھی کہا گیا. یہ قرآن کریم کے سارے مضامین کی جامع ہیں، اور اس کا نام جو مشہور ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی چیز. فاتحہ کا معنی ابتدا، کیونکہ یہ قرآن کریم کی ابتدا بھی اسی صورت سے ہوتی ہے، اور یہ سارے کے سارے قرآن کریم کے جتنے بھی مضمون ہیں ان سب کو یہ کھول کر بیان کرتی ہے. بعض لوگوں نے اسے قرآن کریم کا دیباچہ کہا گیا ہے، اساس، بنیاد. کسی کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد ہوتی ہے، اسی طریقے پر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سورۃ الفاتحہ ہے، یہ دیباچہ ہے. آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو سورۃ الفاتحہ کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ اس کی ابتدا ہے، اور قرآن کریم کی ابتدا کو آپ سمجھیں کہ اس سورت کے اندر، قرآن کریم کے اندر 3 چیزوں کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے: توحید، نبوت اور آخرت. اور اس صورت کے اندر ان تینوں چیزوں کو بیان کیا گیا. رب العالمین کی توحید کو بھی بیان کیا گیا، اللہ کے نبی کی نبوت کو بھی بیان کیا گیا، اور آخرت کو بھی بیان کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس صورت کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس سورۃ الفاتحہ کے فضائل خود رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس صورت کے فضیلتیں بیان کی ہیں. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. قرآن کریم عطا فرمایا. کیوں بار بار؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر آدمی جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے، واجبات پڑھ رہا ہے، جو کوئی بھی نماز وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر وہ سورۃ الفاتحہ کو بار بار پڑھ رہا ہے. اور اسی طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سعید، میں تجھے ایسی صورت سکھاؤں گا جو قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، سب سے عظیم صورت ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اور یہ جو 7 آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کی، اس کی مثل نہ اللہ نے پہلے تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں کوئی ایسی صورت نازل کی، نہ خود قرآن کے اندر ایسی کوئی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل کی ہے. جب انسان قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے
تو وہ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ سے پناہ مانگ لو شیطان مردود کی۔ یہ خصوصیت ہے صرف قرآن کریم کی، تلاوت کی۔ تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر احناف کے نزدیک ہر نماز کی پہلی رکعت میں آپ تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اور بعد میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور باقی رکعتوں کے اندر آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اسی پر اکتفا کر لیں۔ اور تعوذ یہ قرآن کریم کا جز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے تھے اس سے پہلے تعوذ پڑھتے تھے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی دعوت دی ہے کہ آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ہر کام سے۔ اور بسم اللہ یہ باقاعدہ قرآن کریم کا حصہ ہے، سورۃ النمل کے اندر موجود ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا تو اس کے اندر باقاعدہ بسم اللہ کا ذکر موجود ہے۔ اور اسی طریقے پر یہ دونوں صورتوں کے درمیان فاصلہ بھی ہے کہ آپ جس وقت ایک صورت ختم ہوگی تو آپ نے اس کے آگے والی جب صورت شروع ہوگی تو اس کے ساتھ بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ بسم اللہ کو پڑھو۔ اور بسم اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیں ہر کام کے لیے وہ بسم اللہ کا آغاز دیا ہے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھو، یہودیوں کو دیکھو، انہوں نے شرک کیا ہوا ہے، وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ اپنے دیوتاؤں کا اور اسی طریقے پر بتوں کے نام سے وہ شروع کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ شروع کرو تاکہ تمہارے ہر کام کے اندر برکت نازل ہو۔ سورت کا پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف بیان کی جائے، سب سے زیادہ تعریف وہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ کی تعریف، اللہ ہی تعریف کا لائق بھی ہے، اس کی تعریف کرنی بھی چاہیے، وہ تعریف کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اس کی تعریف کرنے کے محتاج ہیں۔ اللہ نے انسان کو انسان بنایا، جانور بنا دیتا، کیونکہ اللہ نے جانور بنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر سانس، ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ نے رب العالمین کہا ہے، رب المسلمین نہیں کہا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ ہر چیز کا رب ہے۔ وہ کافروں کا بھی رب ہے، وہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، وہ کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، کافروں کو بھی پلا رہا ہے۔ الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب جس کی رحمت عموم ہے، عام ہے، رحیم جس کی رحمت خاص ہے، مطلب کہ رحمان اسے کہا جائے گا جس کی رحمت مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، جاہل کے لیے بھی، فاسق فاجر ہر ایک کے لیے ہوگی۔ الرحیم اسے کہا جائے گا کہ جس کی رحمت صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، مومنوں کو جنت میں داخل کر دے گا، اسے کہتے ہیں رحیم۔ مالک یوم الدین وہ ذات جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ مالک وہ ہوتا ہے جسے ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے، اس کو ہر چیز میں تصرف کرنا، استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور قیامت والے دن فرمایا لا مالک الا اللہ، اللہ کے علاوہ قیامت کا کوئی اور مالک نہیں ہوگا، اور ہر چیز کا مالک، ہر چیز قبضہ قدرت
اسی کے اختیار میں ہوگی۔ یہ ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں لکھا ہوا ہے علماء نے، مفسرین اکرام نے، کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اس آیت کو کہا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اس آیت کو کہا گیا ہے، کیونکہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے کفر سے، ہر قسم کی بدعات سے، ہر قسم کی خرافات سے اس آیت کی سے نفی کی گئی ہے کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوگا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ، ہدایت والا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو کیا دعا کرتے ہیں اللہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن کے اوپر تو راضی ہے، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ انسان دعا تو کرتا ہے لیکن اس کو دیکھتا نہیں ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ قرآن نے ان کو واضح کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ وہ انعام والے ہیں جن پر میں نے انعام کیا۔ وہ نبیین ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین سچے لوگ، شہداء، صالحین، ہر ایک اس مقام کے مطابق ہے کہ جن کے اوپر میں نے انعام کیا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا۔ یہ ہے وہ دعا جو ہر آدمی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور نیک لوگوں کے راستے کے اوپر چلا۔ یہ ہے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ کیا مطلب؟ نہ ان لوگوں پر جن کا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہیں، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ ان لوگوں پر کہ جن کے اوپر تیرا غصہ ہوا ہے، یا وہ لوگ غیر المغضوب کا مطلب یہ ہوگا جو گناہوں میں مبتلا تھے، ولا الضالین، اور اس کا مطلب یہ ہوگا جو اعتقادی اور نظریاتی طور پر گمراہ ہوئے، اللہ مجھے ان کے راستے پر بھی نہ چلا۔ آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ یہ ایک دعا ہے، اس وجہ سے جب بھی کوئی دعا کرے تو اس کے آخر میں آمین کہنا یہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کیجیے۔